السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم ڈسپرس آف ان لافل اسمبلی کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارا جو سیکشن ہے وہ 130 ہے CRPC۔ اس میں یہ ہے کہ بھی کمانڈنگ ٹروپس کا جو آفیسر ہے، جو ڈیوٹی آفیسر ہے، جو ٹروپس کی کمانڈ کر رہا ہے، تو اس کو جو مجسٹریٹ ہے ٹو ڈسپرس اسمبلی، تو اس کو کس طرح کے اختیارات اس کو دیتا ہے، جو اس کا کمانڈنگ آفیسر ہے اس کو کس طرح ان کو ڈسپرس کرے گا، اور کون سا آفیسر جو ہے اور کس کی ریکویسٹ پہ وہ ان کو اریسٹ کرے گا یا وہاں پہ ان پہ فورس اپلائی کرے گا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ when a police officer of the highest rank not below the rank of assistant superintendent of the police or the deputy superintendent of police determined to disperse any such assembly by the armed forces، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے آرمڈ فورسز کا جو ٹروپس ہے اس کا استعمال کیا جانا ہے۔ He may require any officer thereof in command of any groups of the person belonging to the armed forces to disperse such assembly with the help of such armed forces under the command and to arrest and confine the person forming part of it as the magistrate may direct۔ جو مجسٹریٹ جس طرح سے اس کو ڈائریکشن دے گا کہ کس ان کے جو ان لافل اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو کس طرح سے اریسٹ کرنا ہے، کس طرح کی فورس یوز کرنے کے لیے ان کو اتھرائز کرتا ہے اور کہاں پہ اور کتنا سا ان کو ڈیٹین کرنا ہے، تو مجسٹریٹ ان کو ڈائریکشن دے گا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ پبلک پیس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو فورس یوز کرتے ہوئے ان کو پکڑ کر اریسٹ کر کے لاک اپ میں بھیج دیا جائے تاکہ جو پبلک پیس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ As it may be necessary to arrest and the confine in order to disperse the assembly to have them punished according to law، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس کر کے اور کنفائن کر کے ان لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ یہ جو ہے دوبارہ اپنا آفینس کمٹ نہ کریں۔ بیسیکلی جو پنشمنٹ کا جو تصور ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی آفینس کمٹ کر رہا ہے، کوئی بھی رانگ ڈوور ہے، اس کو پنش اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس آفینس کو کمٹ کرنے سے باز آ جائے۔ Every such officer shall obey such requisition in such a manner as he thinks fit, but in doing so he shall use little force۔ کوئی بھی آدمی ہے، کوئی بھی آفیسر ہے جس کو یہ اتھرائز کیا گیا ہے کہ آپ اس پہ ان لافل اسمبلی کے جو ممبران ہیں جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ فورس یوز کر سکتے ہیں، تو لٹل فورس یوز کرنی ہے، کم سے کم فورس یوز کرنی ہے۔ ٹو ڈو a little injury to person and the property، اور اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ کم سے کم ان کا جانی اور مالی جو ہے ان کو نقصان پہنچے یا کم سے کم انجری پہنچے۔ اس طرح کے فرض کیا ربر کی گولیاں یوز کی جائیں، اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو پھر جو ہے دوسری جو بلٹس ہیں ان کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ مطلب کہ اس قانون کی منشا یہ ہے کہ ان کو پکڑ کر اریسٹ کر کے ڈیٹین کیا جائے تاکہ وہ جو افینس کمٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی لافل اتھارٹی کو ان کا لیگل جو کام ہے وہ پرفارم کرنے میں روک رہے ہیں، ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے ان کی ریزسٹنس کو ریموول کیا جا سکے، تو کم سے کم فورس یوز کرنی ہے۔ ایز میں بی کنسسٹ آف ڈسپرسنگ دی اسمبلی اینڈ اریسٹنگ اینڈ ڈیٹیننگ سچ پرسنس۔ فورس یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی فورس یوز کی جائے جس سے وہ اریسٹ ہو جائیں اور ڈیٹین کیے جائیں تاکہ جو پبلک پیس ہے اس کو ڈسٹرب ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو یہ تھا آج ہمارے پاس ٹاپک 130۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو ملٹری آفیسر ہے، جو کمانڈنگ ٹروپس ہے، جو کمانڈ کر رہا ہے آفیسر، وہ کس طرح کی اور کتنی فورس یوز کر سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔